بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالوں کے لیے بھی طب نبوی میں بہت سی رہنمائی موجود ہے. سب سے پہلی بات تو ہمیں اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا چاہیے. اگر ہم ہر روز بال نہیں دھو سکتے تو کم از کم 1 یا 2 دن کے بعد ان کو ضرور دھو لیں. یعنی اگر سخت سردی بھی ہے تو ان کو دھونا ضروری ہے، کیونکہ جب گندے رہیں گے تو اس کے اندر آف کورس کے بیکٹیریا یا کوئی بھی گندگی جو پیدا سب سے بڑی گندگی تو جوئیں ہیں. اور میرا خیال ہے ہر گھر کا یہ بھی مسئلہ ہے، آپ بچے کو اسکول بھیجتے نہیں ہیں جی تو وہ میرا خیال ہے پورے جتنا ٹائم آپ نے ہوم ورک کرانا ہے اتنا ٹائم جوئیں نکالنے کی جدوجہد میں بھی گزارنا ہے. بالکل صحیح. جیسے ہی بچہ اسکول جاتا ہے تو جوؤں کو تحفہ لے کے آتا ہے. اب جوؤں کے علاج کے لیے بھی بہت اچھی رہنمائی موجود ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی بچہ ہو یا بڑا اس کے سر میں جوئیں پڑ جائیں، بہت ہی آسان نسخہ ہے. ہمارے ماشاءاللہ میڈیا کے تھرو اور بہت سے اس کے ذریعے سے اتنی مہنگی مہنگی دوائیں، لوشن اور شیمپو وغیرہ آ گئے ہیں جن کے لگانے کے بعد اتنی زیادہ خشکی ہو جاتی ہے کہ ایک اور بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. بالکل، ایک چیز کو ٹھیک کرتے کرتے ایک اور طرف چلے جاتے ہیں، بیماری مول لے لیتے ہیں اور اس کا پھر کوئی حل نہیں رہتا. اور یا پھر بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. بات یہ بھی ہے کہ جوئیں ایک ایسی چیز ہے کہ وہ لائف ٹائم میں ایک دفعہ تھوڑی آنی ہے. جی، وہ کچھ دنوں بعد پھر وہ تحفہ واپس آ جانا ہے آپ کے پاس. بار بار آتا ہے آپ کے گھر میں. تو لہٰذا اس کا ایسا حل ہونا چاہیے جو آسان بھی ہو، سستا بھی ہو اور معیاری بھی ہو، اور اس میں مضر صحت نہ ہو. جی ہاں، کیونکہ بہت سی ایسی جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس. جی بالکل. تو طب نبوی میں نے اس کو دیکھا کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے تھے، تو میں نے اس کو ریسرچ کیا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بالوں کی صحت کے لیے اور سر کی جوؤں کو نکالنے میں مفید ہو سکتی ہیں. یعنی اس میں ہمیں ہمیشہ ایسی چیز کو استعمال کرنا چاہیے جو بالوں کی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو. بالکل ٹھیک. یہ بیسیکلی میرا ایک تھا کہ جو ہمارے سر کی جلد اور بالوں کے لیے نقصان دہ چیز نہ ہو بلکہ ان کو فائدہ ہی پہنچانے والی. بالکل. تو میں نے جتنا اس کو پڑھا اس میں 3-4 چیزیں جو مجھے ملتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. جی. سب سے پہلی چیز ہے شہد. اچھا جی. اور نمبر 2 ہے یہ انگوری سرکہ. اچھا جی. اور نمبر 3 ہے کلونجی یا میرا خیال ہے کیبنٹ بنا کے نا جی یہ جتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ تو ہم فرض کے درجے پہ اپنے پاس رکھیں. بالکل. میں تو جب سفر بھی کرتی ہوں تو ان سب کی کچھ نہ کچھ کوانٹٹی کٹ بنا کے ساتھ رکھتی ہوں کہ کوئی اور مریض نظر آ جائے اس کے انسان ہیلپ کر دے، خود کو اگر کوئی ضرورت پڑے تو انسان یوز کرے، کیونکہ یہ ایک ہی چیز سے بے شمار بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے. کمبینیشن کرنا ہے یا ان کو الگ الگ استعمال کرنا ہے؟ جیسے مثال اپنے سر کے بال یا سر کا حجم دیکھتے ہوئے اس کا مقدار آپ نے خود اس کا تعین کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک نارمل سر کے لیے 1 ٹیبل سپون اگر شہد ہے تو 1 ٹیبل سپون گریپ ونیگر یا انگوری سرکہ خالص، ٹھیک ہے، ان دونوں کو مکس کریں اور اس کے اندر 1/4 ٹی اسپون یعنی 1/4 حصہ چائے کی چمچ کا کلونجی کا پاؤڈر، اچھا، وہ اس میں ڈال لیں. ٹھیک ہے. تو ان کو آپ مکس کر کے سر پہ لگائیں. سر کے بالوں کی جڑوں میں لگانی ہے، باقاعدہ بال کھول کے اور اس کو جڑوں میں پورے سر پہ ہر طرف لگا دیں. ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدار آپ کے لیے کم پڑ گئی ہے تو آپ اپنے سر کے مطابق دوبارہ سے اتنی ہی کوانٹٹی لے کر دوبارہ اور بھی بنا سکتے ہیں. اور اگر بال بہت تھک ہیں تو آپ 2 ٹیبل سپون پہلے سے ہی بنا لیں اور اس میں 1/2 ٹی اسپون کلونجی کا پاؤڈر ڈال لیں. یعنی کلونجی کو پیس کے اس کا پاؤڈر کر کے اس کے اندر ایڈ کر لیں. اگر کبھی بہت جلدی ہو اور آپ کے پاس پاؤڈر نہیں ہے کلونجی کا تو اس کی کلونجی کا تیل بھی ڈالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن تیل کا آپ کو تیل کا بھی ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ چونکہ وہ پتلا ہو جاتا ہے تو اس کو تھوڑا تھک رکھنے کے لیے، گاڑھا رکھنے کے لیے، فرم رکھنے کے لیے پاؤڈر ملایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو 1 گھنٹہ بھی اگر آپ سر پہ لگا رہنے دیں نہانے سے پہلے اور 1 گھنٹے کے بعد آپ سر دھو لیں، کسی بھی جو آپ روٹین میں اپنا شیمپو یا صابن یا جو بھی چیز سر دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سے آپ دھو لیں تو آپ دیکھیں گے نہ صرف اس کو تھوڑا کور کرنا ضروری ہے. یعنی جب آپ نے 1 گھنٹے کے لیے لگایا تو اس کے اوپر آپ کوئی نہ کوئی کپڑا یا پلاسٹک یا کوئی کیپ جو ہے شاور کیپ ہے مثال کے طور پر وہ پہن لیں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ایئر بلاک ہو اور اس کے اندر کوئی جوں یا کوئی ایسی چیز اس میں نہ رہ سکے. پھر نہاتے وقت
آپ کنگھی کر کے یعنی پانی بہاتے ہوئے اس کے اندر باریک کنگھی کریں تو وہ ساری کی ساری جوئیں کیا لیکھیں بھی نکل جائیں گی اور آپ دیکھیں گے بال بہت خوبصورت ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ آپ بتا ہی رہی ہیں اور میں امیجن کر رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی کیمیکل نہیں ہے جی کوئی ڈر نہیں ہے, کیونکہ مائیں جب بار بار ایسی چیزیں لگاتی ہیں جو ادویات ملتی ہیں اینٹی لائز تو ان کو ڈر ہوتا ہے, دل میں بار بار خدشے آتے ہیں کہ دیکھو میں اتنے کیمیکلز اپنے بچے کو لگا رہی ہوں, یہ وہ جو کیمیکل ہے جس سے جوں تو مرے گی تو میرے بچے کے سر کا بالوں کا کیا ہوگا, بال بھی گر جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو بالوں کو خوبصورت بناتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے بالوں میں سکری یا خشکی ہو جائے تو کیا کریں, تو میں اگین یہی آپ کو بتاؤں گی. اچھا پھر بھی یہی لگائیں. بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں اس سے بال, ایک ایک بال الگ الگ نہیں. جن لوگوں کو بال الجھنے کا پرابلم ہے اگر وہ بھی صرف شہد اور سرکہ بھی لگا لیں تو ان کے بال جو ہیں ایک ایک بال بالکل الگ الگ نکھرا ہوا صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور شائن بھی کرتے ہیں بال. بالکل. یعنی جن لوگوں کے بالوں میں روکھا پن آتا ہے, روکھا پن بھی ان سے دور ہو جاتا ہے. میری بیٹی نے دیکھا ایک دن ٹی وی میں اشتہار ہے جس میں بال کوئی شیمپو لگایا اور پھر بال ایسے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں کہ مجھے وہی لا کے دیں. وہ لگایا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, کتنی پتہ نہیں کیوں نہیں فائدہ ہوا, اس میں تو انہوں نے بہت اچھا دکھایا تھا. وہ تو قدرتی اس کے میں نے بال بتایا کہ قدرتی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرنی کتنی ضروری ہیں. اچھا گرتے ہوئے بالوں سے ہم نے بات شروع کی تھی لیکن وہ وہی رہ گئی, اس میں ہمیں بتائیے کیونکہ بہت لوگ آتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس بھی, کلینکس میں بھی کئی دفعہ کہ میرے بال بہت گرتے ہیں, جیسے بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں, بچے امتحانوں میں پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں گرتے ہیں, اس کے لیے کیا کیا جائے؟ بالوں کا گرنا 2-3 قسم کا ہے. ایک تو ایلوپیشیا کا مرض ہے جس میں بالچر جس کو ہم کہتے ہیں, گول شکل میں بال جو ہیں مختلف جگہوں پہ پیچز گر جاتے ہیں, اس کا علاج الگ ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک ہے جنرلی بالوں کا گرنا, جیسے کسی بیماری کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں, بچے کی پیدائش کے بعد بال گر جاتے ہیں, ٹائیفائڈ کے بعد بال گرتے ہیں, کوئی بھی سویئر ڈیزیز ہو اس کے بعد بال گرتے ہیں. اور تیسرا ہے جینیٹیکلی بالوں کا گرنا. اچھا. یعنی موروثی طور پر جس فیملی میں بال گرنے کا ایک چلا آ رہا ہے تو ان لوگوں کے بال گرنے, جو موروثی چیز ہے اس کو ہولڈ تو ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو بچا نہیں سکتے یا اس کی ری گروتھ کرنا انتہائی مشکل. یعنی اگر آپ نے جتنی مرضی ٹنڈیں بھی کروا لی, بال اتروا لیے بار بار پورے سر کے, وہ پھر آپ کہتے ہیں میں نے تو 6 دفعہ بچے کے بال اتروائے تھے لیکن پھر بھی کم آئے ہیں, اور آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ والدہ کے بھی کم ہیں, والد کے بھی کم ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تو آپ نے بہت پہلے ہی ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ ایسی چیز سے آپ بچا سکیں یا موروثی مرض سے بچا سکیں تو اس کے لیے آپ ان کے بالوں میں جیسے کلونجی اور شہد اور سرکہ, یہ 3 چیزیں اگر آپ استعمال کرتے رہیں. اور سرکے سے مراد آپ کی وہی ہے انگوری سرکہ, کہیں سفید سرکہ لگا لیا تو بال شاید ایک بھی نہ رہے. ٹھیک ہے. اس لیے سفید سرکہ بہت سخت نقصان دہ ہے, اس کا استعمال کبھی بھی جسم پہ نہ کریں. البتہ جو انگوری سرکہ ہے وہ اتنا ہی زیادہ مفید ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی سٹرک ایسڈ کے بغیر ہونا چاہیے, اور کبھی بھی ایپل سائڈر استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے اندر سٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے. اچھا, اب جو کلونجی, شہد اور سرکہ, انگوری سرکہ, اس کا جو میں نے ریشو بتایا, جیسے اگر ایک ٹیبل سپون اگر دونوں چیزوں کا ہے تو کلونجی 1/4 ٹی اسپون اس کا پاؤڈر, اس کو ملا کر لگاتے رہیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جن کے ہاں موروثی امراض بھی ہیں ایون ان کے بچوں کے بھی بال گریں گے نہیں کبھی. ٹھیک ہے, مطلب پہلے سے بہتر ہو جائے گی, پہلے سے بھی امپروو ہوں گے لیکن بڑے ہو کر ان کے بال نہیں گریں گے اگر وہ عادتاً ہفتے میں 1 دفعہ لگا لیا کریں. ٹھیک ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, جو سرکہ ہے انگوری سرکہ یہ ہماری سکن کے اندر ایبزارب ہو جاتا ہے. اچھا. تو جو بالوں کی جڑیں کمزور ہونے کے بعد بال گرتے ہیں اور جو کیڑا بالوں کی جڑوں کو کھاتا ہے یہ اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے, اور جب اس کو شہد اور کلونجی کے ساتھ ملا کے لگایا جاتا ہے تو یہ جڑوں تک ان چیزوں کو پہنچا کے ان کو تقویت دیتا ہے, لہٰذا بال گرنے سے بچ جاتے ہیں. یہ اس کی لاجک ہے. اچھا, کچھ کھانے میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بڑھانی چاہیے اگر ہمارے بال گرتے ہیں یا کمزور ہیں یا شائن نہیں ہے اس میں؟ جی, بالوں کو گرنے سے بچانے کے لیے جو چند ایک چیزیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی مفید پائیں, اس میں سیب بہت اچھا ہے, دودھ کا استعمال ہونا چاہیے. اس کے علاوہ مچھلی جو ہے سکن کے ساتھ کھانی چاہیے. اچھا. مچھلی کو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ فلے تو ہم بنوا لیتے ہیں, سکن ساری اتار کے پھینک دیتے ہیں, جبکہ سکن بہت ضروری ہے. اسی کے اندر وائٹامن ڈی پایا جاتا ہے, وائٹامن اے اور ڈی مچھلی کی سکن سے حاصل ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے وائٹامنس ہیں ہماری, اسی سے ہماری سکن اپنی اچھی ہوتی ہے.
ہمارے بال اچھے ہوتے ہیں، ہماری اسکن شائن کرتی ہے، اور جب ہم اسکن اتار کے پھینک دیتے ہیں تو ہم بہت سی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی پوری غذائیت ہمیں نہیں مل پاتی۔ اچھا، بالوں کا ایک اور بڑا دکھی مسئلہ، اور اس سلسلے میں بہت سی بہنیں ہماری خاص طور پہ بہت پریشان رہتی ہیں کہ جب ایک عمر کا وہ حصہ آتا ہے کہ آپ کے بال جو ہیں وہ سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اب وہ بالوں کو کلر بھی لگانا چاہ رہی ہیں، لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ لگانا ٹھیک بھی نہیں ہے، تو ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم کس طرح کلر کریں، اور کئی دفعہ ویسے بھی بالوں کے لیے جیسے خوبصورتی کے لیے کوئی کلر چینج کرنا چاہ رہا ہے، تو اس میں ہمیں طب نبوی میں سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ طب نبوی میں جہاں تک بالوں کے رنگنے کا تعلق ہے، اس میں جو پسندیدہ چیز ہے وہ ہے مہندی۔ اچھا، یعنی مہندی لگا کر بالوں کو رنگ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ ہے کالا رنگ، ٹھیک، یعنی بلیک کلر کا استعمال جو ہے وہ ہم بالوں پہ نہ کریں، کیونکہ اس سے ہم ایک طرح سے اپنی عمر کو بھی چھپا رہے ہوتے ہیں، شاید یہ بھی کچھ وجہ ہوگی، یعنی وہ غیر براؤنش کلر لے سکتے جی ہیں، براؤنش کلر لے لیں، اور ایسے کلر لیں جن کے اندر امونیا نہ ہو یا اس کی مقدار بہت کم ہو، کیونکہ امونیا جو ہے وہ ہمارے جلد کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، اور بہت زیادہ ڈائی کرتے رہنے سے پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ ہماری اسکن پہ نظر آنے لگتے ہیں، الرجی ہو جاتی ہے، دانے نکلتے ہیں، خارش ہونے لگتی ہے، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کلر نہیں کرتے ان کے بال بہت اچھے تھک رہتے ہیں، لیکن جو لوگ ڈائی کرنا شروع کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ ان کے بال بہت تھن ہو جاتے ہیں، ختم ہی ہو جاتے ہیں آلموسٹ۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جب ہم بالوں میں اگر ڈائی لگاتے ہیں تو ڈائی بھی بہترین ہو، اور اس کا کلر جو ہے وہ ذرا براؤنی شیڈ میں ہو، اس کا بہت سیاہی مائل کلر نہ استعمال کیا جائے، جس سے ہمیں روکا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے یعنی بہت آج کل ینگ سٹوڈنٹس بھی ہمیں نظر آتے ہیں، بڑے چھوٹے بچے ٹین ایج میں ہوتے ہیں، اور ان کے جو ہے بال بہت سے وائٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں بہت زیادہ عمل دخل جنک فوڈ کا بھی ہے۔ اچھا، بچوں کو جنک فوڈ زیادہ پسند ہوتی ہے، اور گھر کا کھانا، سادہ کھانا ان کو پسند نہیں آتا، جس کی وجہ سے ان کے، میں تو سمجھتی ہوں غذائی کمی کی وجہ سے بھی ان کا جو بیلنس ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا، جس کی وجہ سے بال جو ہیں وہ سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو غذا پہ توجہ دینی چاہیے کہ اپنی غذا اچھی ہو، جس میں نٹس بھی ہوں، جیسے اخروٹ ہے، بادام ہے، اور اس کے علاوہ دودھ ہے، اور زیتون ہے، یا آلیو آئل کا استعمال ہے کھانے میں بھی اور لگانے میں بھی۔ اگر بچپن سے ہی آلیو آئل لگانا شروع کر دیں، یعنی کبھی کبھار یا نہانے سے پہلے۔ اچھا، آئل لگانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے، کیونکہ طب نبوی میں نے پڑھا ہے کہ جتنا آپ زیادہ آئل لگائیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کے سر میں خشکی بڑھتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر خشکی کم ہے تو کرنے کے میں لیے نے نا لگا رہے ہو۔ ڈھیروں ڈھیر پوری بوٹل لگا لینی ہے، اسی سے آرام آ جائے گا۔ جی، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر آپ کے سر میں خشکی ہے، سکری، ڈینڈرف ہے، میں نے تیل نہیں بتایا آپ کو، میں نے آپ کو سرکہ اور شہد بتایا، جو کہ خود ایک خشک چیز ہے، لیکن وہ خشکی کا توڑ ہے۔ اور اس کو اگر آپ نرم کرنا چاہ رہے ہیں بالوں کو، تو نہانے سے 1 گھنٹہ پہلے کبھی کبھار آپ ویسے ہی تیل لگا لیں، اور 1 گھنٹے کے بعد سر دھو لیں۔ 1 گھنٹے سے زیادہ تیل نہ لگائیں سر میں، کیونکہ بہت زیادہ دیر تک آپ تیل جب لگاتے ہیں تو سر کے مسام بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا خارش اور کھجلی شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالوں کی صحت کے لیے بھی ہمیں بالکل سمپل چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ استعمال کرنی ہیں، اور اگر ہم وہ کریں تو ہمارے لیے بہت آسانیاں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین، ہم نے دیکھا کہ طب نبوی میں ہمیں بالوں کی نشو و نما کے لیے بھی بہت مفید، بہت آسان قسم کے راستے ملتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کن کن طریقوں سے ہم اپنے بالوں کو بھی صحت مند رکھ سکتے ہیں۔